بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 12ویں جماعت کی اردو کی ہے۔ کتاب کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 21، سبق نمبر 21 ہے۔ ہم لائن سے چل رہے ہیں تو یہ غزل جو ہے سبق نمبر 21 پہ آ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے نثر والا حصہ مکمل کر لیا۔ اب ہم حصہ نظم پہ ہے۔ تو یہ ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی غزل ہے۔ تو پہلے ہم جو شاعر ہمارے ناصر کاظمی ہیں ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، ناصر کاظمی سن 1925 تھا، سن 1972 یعنی 1925 میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال جو ہے سن 1972 میں ہوا۔ ناصر کاظمی کی پیدائش امبالہ میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد وہ لاہور چلے گئے، جہاں تقسیم ہند کے بعد انہوں نے مستقل سکونت اختیار کر لی۔ لاہور کی ادبی فضا میں ناصر کاظمی کی شاعری خوب چمکی۔ کچھ مدت تک وہ اوراق نو اور ہمایوں کے مدیر بھی رہے۔ 47 برس کی عمر میں جب ان کی شاعری شباب پر تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی غزلوں کے مشہور مجموعے برگ نِ سن 1954 میں اور دیوان سن 1957 ہے۔ تیسرا مجموعہ پہلی بارش انتقال کے بعد سن 1975 میں شائع ہوا۔ ان کی نظموں کا مجموعہ نشاط خواب ہے۔ تنقیدی مضامین اور مختصر نثری تحریریں خشک چشمے کے کنارے کے نام سے یکجا کر دی گئی ہیں۔ ناصر کاظمی نے ایک کتھا کہانی سر کی چھایا بھی لکھی تھی۔ ناصر کاظمی کی ڈائری بھی مرتب کر کے شائع کی جا چکی ہے۔ ناصر کاظمی جدید غزل کے نمائندہ شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل سے وہ براہ راست بھی متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ اثر فراق گورکھپوری کے واسطے سے بھی قبول کیا۔ ان کی غزل اپنے دھیمے لہجے، دبے دبے درد اور جدید طرز احساس کی وجہ سے ممتاز ہے۔ انہوں نے اردو غزل کی داخلیت اور دروں بینی کو 20ویں صدی کے یاس انگیز ماحول کے ساتھ پیش کیا۔ تو یہ ان کا تعارف مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم غزل کی طرف۔ تو دیکھیے، یہ غزل جو ہے ناصر کاظمی کی لکھی ہوئی ایک شعر پڑھ کر میں اس کی تشریح کر دوں گی۔ تو جب ہم تشریح کرتے ہیں سیاق و سباق کے حوالے سے ہمیں لکھنا پڑتا ہے پیپر میں۔ جب ہم لکھتے ہیں تو اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں کہ یہ شعر ہماری درسی کتاب گلستان ادب میں شامل ناصر کاظمی کی غزل سے لی گئی ہے، یا جو بھی اشعار دو ہوں تو اشعار لکھ دیں گے ہمیں اس طرح۔ تو پہلا شعر ہے، یہ شب یہ خیال و خواب تیرے، کیا پھول کھلے ہیں منہ اندھیرے۔ شاعر نے یہاں رات کی ایک خاص کیفیت بیان کی ہے۔ جب وہ محبوب کے بارے میں سوچتے سوچتے کچھ دیر کے لیے سو گیا اور صبح سویرے جب آنکھ کھلی تو پھر محبوب یاد آ گیا۔ قاعدہ ہے کہ الف صبح پھول کھلتے ہیں۔ شاعر نے یہاں محبوب کے خیال آنے کو صبح سویرے پھول کھلنے سے تعبیر کیا ہے۔ اب اگلا شعر ہے، شعلے میں ہے ایک رنگ تیرا، باقی ہے تمام رنگ میرے۔ تو ناصر کاظمی کہتے ہیں کہ شعلے میں جو نور ہے، جو چمک ہے، وہ تیرا نور ہے، کیونکہ شعلے کی چمک سے اندھیرا دور ہوتا ہے۔ شعلہ بجھ جائے تو اندھیرا ہو جاتا ہے یا تاریکی چھا جاتی ہے۔ نور یا چمک کو محبوب کا رنگ قرار دے کر باقی رنگوں کو عاشق اپنے رنگ قرار دیتا ہے، کیونکہ چمک کے آگے باقی تمام رنگ ماند پڑ جاتے ہیں۔ محبوب کے حسن کے آگے تمام رنگ پھیکے ہیں۔ اب اگلا شعر دیکھیے، آنکھوں میں چھپائے پھر رہا ہوں یادوں کے بجھے ہوئے سویرے۔ تو ماضی کی حسین یادوں کے لیے ناصر کاظمی نے بجھے ہوئے سویرے کہا ہے۔ اگر روشن سویرا کہا جاتا تو یہ زمانہ حال کی باتیں ہوتی، تو ماضی کی باتیں اس لیے یہاں کہا ہے نا، بجھے ہوئے سویرے۔ گزرے ہوئے وقت کی باتیں آدمی نہیں بھولتا، بالخصوص ان باتوں کو جن کا تعلق محبوب سے ہو۔ جب شاعر کو کبھی کوئی بات یا شے دیکھتا ہے تو اسے ماضی یاد آتا ہے کہ میں پہلے بھی ایسی چیز دیکھ چکا ہوں، آنکھوں پہ چھپائے پھرتا ہوں، یا انہی کیفیات سے، انہی حالات سے گزر چکا ہوں۔ اب اگلا شعر دیکھتے ہیں ہم، دیتے ہیں سراغ فصل گل کا شاخوں پہ جلے ہوئے بسیرے۔ عام قاعدہ ہے کہ خزاں کے بعد موسم بہار آتا ہے۔ اس بات کو شاعر دوسرے انداز میں کہہ رہا ہے کہ چمن میں جلے ہوئے آشیانوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ
خزاں چلی گئی، اب موسم بہار کی آمد ہے، شاخوں پر جلے ہوئے بسیرے فصل گل کی آمد کا پتہ دے رہے ہیں۔ اب اگلا شعر ہے، منزل نہ ملی تو قافلوں نے رستے میں جما لیے ہیں ڈیرے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب انسان کی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے، انسان اپنی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے تو منزل کی جانب دوڑتا ہے، لیکن ضروری یہ نہیں کہ منزل مل جائے یا زندگی کے جو خواب دیکھے جائیں وہ پورے ہو جائیں۔ اس لیے کبھی کبھی انسان تھک کر درمیان ہی میں رک جاتا ہے، یعنی جو کچھ حاصل ہوا اسی پر قناعت کر لیتا ہے، یعنی اسی پر صبر کر لیتا ہے۔ اب آگے ہے، جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے۔ تو اس شعر میں بھی منزل کے نہ ملنے کا منظر دوسرے انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ بستی سے منہ اندھیرے چلے تھے کہ شام ہونے تک منزل تک پہنچ جائیں گے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ جنگل میں شام ہو گئی، چونکہ جنگل بستی سے بہت دور ہوتا ہے، اس لیے شاعر نے ناکامی اور نامرادی کو جنگل سے تعبیر کیا ہے۔ اب آخری شعر ہے جس میں شاعر نے دیکھیے اپنا جو ہے تخلص نظم کیا ہے، جسے مقطع کہتے ہیں۔ تو روداد سفر نہ چھیڑ ناصر، پھر اشک نہ تھم سکیں گے میرے۔ تو شاعر کے مطابق زندگی کا سفر خوشی خوشی شروع کیا تھا اور ایک کامیاب زندگی کے خواب دیکھے تھے، لیکن خواب ادھورے رہ گئے، منزل نہ مل سکی۔ جب اس عالم میں کسی نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ تم پر کیا گزری، شاعر نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ مجھ سے روداد نون نہ پوچھ ورنہ اشک نہ تھم سکیں گے، یعنی میں اپنا حال تمہیں بتا نہیں سکوں گا، یعنی رو پڑوں گا یہ کہ ہماری زندگی میں کیا ہوا، مجھے مت چھیڑ ابھی۔ تو یہ جو ہے ہماری غزل ہو گئی مکمل۔ لکھنے والے جو شاعر دیکھیے ناصر کاظمی۔ آگے بڑھتے ہیں، یہ صفحہ بھی ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آگے والے صفحے پہ پڑھتے ہیں تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو رہی ہے شروع۔ تو یہاں پر پہلی مشق میں جو ہے دیکھیے لفظ و معنی۔ تو لفظ و معنی میں پہلا لفظ ہے سراغ، پتہ کھوج، فصل گل موسم بہار، ڈیرا ٹھکانہ رہنے کی جگہ، روداد سفر سفر کی کہانی۔ اب اسی غزل سے متعلق غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے منہ اندھیرے یعنی صبح کا وہ وقت جب اجالا پوری طرح نہیں پھیلا ہوتا ہے۔ شاعر نے اس لفظ کو مطلع اور چھٹے شعر میں بطور قافیہ استعمال کیا ہے اور اسے بالترتیب شب اور شام کے متضاد کے طور پر برتا ہے۔ خزاں کے بعد بہار بھی ضرور آتی ہے۔ چوتھے شعر میں شاعر نے شاخوں پہ جلے ہوئے بسیروں کا ذکر کر کے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اب فصل گل بھی آنے والی ہے۔ یہ غزل تقسیم کے بعد شاعر کے ہجرت کے تجربے کی روشنی میں بھی دیکھی جا سکتی ہے، یعنی جب تقسیم ہوئی تھی نا، انڈیا پاکستان تقسیم ہوا تھا، اس وقت کا یہ سوالات ہیں ہمارے۔ دیکھیے تو سوالات ہمارے 3 ہیں، تو تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، دیکھیے مطلب میں صبح سویرے کھلنے والے کن پھولوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تو تینوں کے ہم جوابات دیکھیں گے۔ پہلے کا جواب پہلے دیکھتے ہیں ہم۔ تو پہلے کا جواب دیکھیے مطلب میں صبح سویرے پھول کھلنے کا اشارہ ہے محبوب کی حسین یادیں، عاشق نے رات رو رو کر گزاری، کچھ دیر سو کر بیدار ہوا تو محبوب یاد آ گیا اور عاشق کو ایسا لگا کہ وہ محبوب سے مہک رہا ہے۔ جس طرح صبح کے وقت پھول کھلتے ہیں اور ان کی مہک پھیلتی، اسی طرح محبوب کی یادیں جو صبح سویرے عاشق کو مہکا رہی ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، یادوں کے بجھے ہوئے سویروں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے گزرے ہوئے دنوں کی بھولی بسری یادیں ہیں۔ بجھے ہوئے سویروں سے مراد وہ دن جو گزر گئے، اب ان میں کوئی چمک اور رونق نہیں ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، راستے میں ڈیرے جما لینے سے کیا مطلب ہے؟ تو انسان جب منزل تک پہنچ نہیں پاتا تو راستے میں ہی کہیں قیام کرتا ہے، اسی قیام کو ڈیرے جما لینا کہتے ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ جب بہت زیادہ نہ ملے تو کم پر گزارا کرو، یعنی ہماری منزل نہیں مل رہی تو جہاں بھی ہمیں ڈیرا مل رہا ہے وہیں ڈیرا جما لو، ہے نا۔ تو دیکھیے ہمارے تینوں جوابات ہو گئے مکمل۔ اب اگلا سوال ہے، عملی کام۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد ہجرت کے تجربے کے بارے میں ایک مختصر نوٹ۔ تو دیکھ لیجئے اس کا جواب بھی۔ تو 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان
نہ صرف آزاد ہوا بلکہ تقسیم بھی ہوا۔ ملک کا ایک حصہ پاکستان بنا اور اس طرح ایک ہی ملک میں رہنے والے دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ آزادی کے تقریباً 10-15 برس بعد اردو شاعری نے ایک نئی کروٹ لی، جو شاعری وجود میں آئی اسے ہم نئی شاعری کہہ سکتے ہیں۔ نئی شاعری اس لیے کہا کہ اس دور کی شاعری میں شاعر کی انفرادیت، اس کا مزاج، اس کے تجربات اور محسوسات ایک نئے انداز سے نمایاں ہوئے۔ اس سے ذرا پہلے کی شاعری پر مسلک نصب العین یا نظر ترقی پسند کا اثر تھا، جسے انقلابی یا ترقی پسند شاعری کہا گیا ہے۔ لیکن اب شاعروں نے مسلک اور نظریے کو پس پشت ڈال کر کھلی فضا میں سانس لینا شروع کیا اور اپنے ذاتی تجربات و محسوسات کو شاعری میں سمویا۔ ایسے شاعروں میں ایک نام ناصر کاظمی کا بھی ہے۔ ناصر کاظمی کی شاعری لاہور، پاکستان میں پروان چڑھی۔ وہ 1925 میں امبالے میں پیدا ہوئے اور ملک کی آزادی کے بعد جب وہ لاہور میں جا کر بسے، اس وقت وہ تقریباً 17 سال کے تھے۔ جب وہ 29 سال کے تھے تو ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ برگِ نِ سن 1954 میں شائع ہوا اور اس مجموعے اور پھر بعد میں دوسرے مجموعے دیوان سن 1957 کے کلام سے ظاہر ہوا کہ وہ میر تقی میر سے زیادہ متاثر ہے۔ میر نے اپنی ذاتی زندگی اور اپنے عہد کے درد و کرب کو اپنی شاعری میں پیش کیا اور ناصر کاظمی نے اپنی ذاتی درد و کرب کو شاعری میں سمویا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں دبے دبے درد اور جدید طرز احساس ہے۔ ناصر کاظمی بھی عام طور پر میر کی طرح چھوٹی مترنم بہروں کی نئی علامتوں اور نئے آہنگ کے ساتھ اچھی بات کہتے ہیں۔ میر لکھنؤ پہنچ کر دلی کو یاد کرتے ہیں اور ناصر کو لاہور میں امبالہ یاد آتا ہے۔ تو یہیں پر ہمارا مکمل ہو گیا۔ تو دیکھیے یہیں پر ہماری ویڈیو جو ہے مکمل ہو چکی ہے۔ ہمارے سارا کام، سوالات، عملی کام وغیرہ سارا مکمل ہو چکا ہے اور جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے جو بھی ضرورت مند فرینڈز وغیرہ ان کی ضرورت پوری ہو سکے، ان کو ہیلپ مل سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور میری ہمت بڑھائیے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کریں، میری ہمت بڑھائیں۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔